سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمین. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا خاتم النبیین. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. دل کی عطا گہرائیوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خوبصورت پروقار عظیم الشان تقریب سعید کا بڑے ہی والہانہ انداز میں، بڑی محبت، بڑی عقیدت اور بڑے پیار کے ساتھ انعقاد کرنے والے ہمارے اور آپ کے بہت ہی عقیدت رکھنے والے بھائی، اور جن کو اللہ کے ولیوں سے، جن کے گھرانے کو ایسی نسبت ہے کہ اللہ نے ان کے گھر میں اپنا ولی عطا کر دیا. جناب محترم ڈاکٹر سہیل مجید شیخ صاحب کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس محبت، جس عقیدت کے ساتھ میرے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خوبصورت میلاد سجایا. اللہ تبارک و تعالی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میں ساتھ ہی میں شکریہ بھی ادا کر دوں، کیونکہ فرمان پاک تو ہم سنتے ہیں نا کہ جو شخص اللہ کے بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ رب کا کیسے شکریہ ادا کرے گا، وہ رب کا شکر گزار کیسے ہوگا. میں بہت مشکور ہوں، دل سے ممنون ہوں اپنے برادر عزیز، بہت پیارے بھائی کہ جن سے حضور کی نسبت کا ایک ایسا تعلق جڑا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا صدقہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو یقیناً دنیا میں بھی سب سے اچھا رشتہ ہے، سب سے اچھا تعلق ہے، اور آخرت میں بھی یہی تعلقات کام آنے ہیں. ہمارے بہت محترم شکیب علی صاحب دین موٹرز سے، آپ سے میں گزارش بھی کروں گا، کہاں تشریف فرما ہے آپ آ جائیں، آپ کی گزارش ہے آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. مجھے ڈاکٹر صاحب تو بڑے ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹینشن لیس ہو گئے تھے ہمارے شکیب بھائی کو بول کے، اور انہوں نے مجھے ٹینشن دی ہوئی تھی کہ آپ نے اس ٹائم پہ پہنچنا ہے اور اتنے بجے پڑھنا ہے، یہ آپ کا حاضری کا وقت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی کو بھی سلامت رکھے اور ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسٹیج پہ شروع سے لے کے آخر تک ایسی ہستیاں تشریف فرما ہیں، بلکہ مجھے مجبوری ہے، یہاں میرا یہ سینٹر اسٹیج بنا. میں حضرت سے گزارش کروں گا آپ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ کی طرف جو ہے وہ پیٹ ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے بزرگوں کا سایہ اور ان کی نسبت ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور جو اللہ کے ولیوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کے ولیوں کو جو شخص دل میں بساتا ہے، پھر جس طرح اللہ اپنے ولیوں کو بے خوف و خطر کر دیتا ہے، ان کے ماننے والوں کے دلوں سے بھی خوف ختم کر دیتا ہے. پھر صرف ایک ہی خوف ہوتا ہے دل میں، جو اللہ کے ولی عطا کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے خشیت الہی. وہ صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو میں سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جتنے بھی احباب، فیاض چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے حاجی ادریس صاحب بہت خوبصورت سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. اور صوفی شراز صاحب قبلہ بھی پیر صاحب تشریف فرما ہیں. میں کسی کا نام ڈاکٹر صاحب جانوں یا نہ جانوں، یہ کوئی امپورٹنس کا نہیں رکھتا اپنی جگہ مقام کہ میں کسی کا احمد رضا قادری اپنے منہ سے آ کے نام لے لے، یا کسی کو کچھ زیادہ پروٹوکول دے دے یا کم دے دے. قسم خدا کی، جو حضور کا نوکر بن کے حضور کی بزم میں آتا ہے، میرے سرکار اس کی نوکری کو بھی قبول فرما لیتے ہیں
اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کا کام بھی جانتے ہیں۔ تو الحمدللہ جتنے سرکار کے غلام اس محفل میں بیٹھے ہیں، میرے آقا سب کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جمیل صاحب بھی ہیں، شیخ جمیل صاحب بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پڑھنا ہے کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت والا عقیدہ جو لے کے بیٹھا ہے، بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، مل کے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یار کوئی پڑھ رہا ہے کوئی نہیں پڑھ رہا، لیکن میرے دل کی یہ حسرت ہے کہ اگر میں داتا کی نگری سے چل کے آیا ہوں، داتا صاحب کے فیض کو، داتا صاحب کے کرم کو سب کچھ سمجھتے ہوئے آپ کے پاس یہاں حاضر ہوا ہوں، گولڑا شریف والوں کی نگری میں، امام بری سرگار کی نگری میں، تو ذرا بآواز بلند اتنی اونچی آواز سے درود پڑھیں کہ یہ صدا یہاں سے مدینہ شریف پہنچ جائے اور مدینہ شریف سے بلاوا ان غلاموں کے درمیان پہنچ جائے۔ مل کے بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو یہ محبوب سجاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، بولو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھئی جو تو اپنی مرضی سے آیا ہے بے شک نہ بولے، اس سے تو گلہ شکوہ بھی نہیں، لیکن جس کا عقیدہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے اٹھ کے نہیں آیا بلکہ میرے محبوب کی مرضی سے آیا ہوں، میرے سرکار نے مجھے بلایا ہے، بآواز بلند بولے گا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، ارے یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، قسمت کے سکندر ہیں، کون جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد
میلاد سجاتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد سجاتے ہیں. بلکہ تھوڑا سا چینج کر کے پڑھوں گا اس کو، اب دیکھوں گا کس کو اس بات کا مزہ آتا ہے، کون لطف لے کے سبحان اللہ کہتا ہے کہ جو 12ویں والے کا لنگر بھی پکاتے ہیں، جو 12ویں والے کا لنگر بھی پکاتے ہیں، جو غوث اعظم کا لنگر بھی پکاتے ہیں. بولو آتے ہیں وہی جن کو بولو سرکار بلاتے، بولو سرکار بلاتے ہیں. مل کے پڑھیے صلی اللہ. آئیے محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کو تسکین بخشتا ہے. اور یہ علماء کرام مشائخ عظام بھی یہاں تشریف فرما ہیں. کوئی ان سے پوچھے کہ جب صحابہ کرام اللہ اللہ کیا کرتے تھے، سونے رب کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اگر میرے آقا کا اس جگہ سے گزر ہو جاتا تو آقا قیام فرما لیا کرتے تھے. آقا قیام فرما کر کھڑے ہو کر اپنے اس صحابی سے اپنے رب کا ذکر سنا کرتے تھے، اور پھر خوش ہو کر بعد میں انعامات سے بھی نوازا کرتے تھے. تو جو چاہتا ہے کہ میرے سرکار ہم سے راضی ہو جائیں، میرے ساتھ مل کے اللہ کا ذکر کرے گا. اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. لب پہ سجے یا رب باری ذکر تیرا، لب پہ سجے یا رب باری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا. بولو اللہ 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 اللہ. ذرا مل کر بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 اللہ. ذرا اونچا بولو اللہ 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 اللہ. یہ وہی ذکر تھا کہ
جس کے بارے میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، بالکل جنت البقیع کے قریب جن کا روضہ ہے، سونے آقا کے ساتھ جن کی تربت انور ہیں، ان میں فاروق اعظم بھی تو ہے نا. اور ویسے بھی اس جامع مسجد کا نام بھی تو جنت البقیع ہے، ریاض الجنہ ہے. تو اللہ آپ کو ریاض الجنہ کے جلوے دکھائے، اور آپ جا کے فاروق اعظم کی بارگاہ میں بھی عرض کریں، سلام پیش کریں، حاضری پیش کریں، اور اس شعر کو سن کے جتنا لطف آئے سبحان اللہ کہیے گا کہ کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے، کلمہ حق پڑھنے کو فاروق چلے. کب؟ دل پہ ہوا جب سن کے طاری ذکر تیرا، دل پہ ہوا جب سن کے طاری ذکر تیرا، بولو نا میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا، میری نس نس میں ہو جاری ذکر تیرا. بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. وگڑ سارے کم بناؤندا اللہ وگڑے سارے کم بناؤندا کون بناؤندا ہے؟ کوئی شک ہے معاذ اللہ؟ جے وگڑے سارے کم بناؤندا اللہ ہے، پکا یقین ہے تے ایمان ہے، تے ذرا ایک وری دوواں ہتھاں نوں بلند کر کے سونے رب دے نام تے کہنا اللہ ہے. وگڑ سارے کم بناؤندا اللہ ہے، بولو نا وگڑے سارے کم بناؤندا اللہ ہے، بولو نا ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے، ساریاں دی گل بناؤندا اللہ ہے. بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں ہو، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں، پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں. ہاں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں. کیوں؟ کیونکہ تھاں تھاں رزق پہنچاؤندا اللہ ہے. ہاں کیونکہ تھاں رزق پہنچاؤندا اللہ ہے. ہاں کیونکہ تھاں رزق پہنچاؤندا اللہ ہے. بولو نا ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے، ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ ہے. بولو اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
یارو دس دیے. الحمدللہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا ہم آقا کا عشق دل میں جما کے قرآن کو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے کرتے ہیں کہ آقا کی زلفیں کالی تو قرآن کی سطریں کالی. ہم حضور کے عشق میں ڈوب کے یہ شعر سنیں گے. جتنا عشق اور جتنا ذوق آپ کے اندر موجود ہے اتنی اونچی آواز سے باواز بلند شعر کے آخر میں کہیے گا اللہ ہے کہ وَالدُّعَا دی صورت یارو دس دیے. وَالدُّعَا دی صورت یارو دس دیے کی دس دیے اے دس دیے کی. سب تو پہلے نعت سناؤ دا اللہ ہے. ہاں سب تو پہلے نعت سناؤ دا اللہ ہے. ہاں سب تو پہلے نعت سناؤ دا اللہ ہے. بولو نا ماڑیاں دی گل بناؤ دا اللہ ہے. ماڑیاں دی گل بناؤ دا اللہ ہے. سارے دی گل بناؤ دا اللہ ہے. جس کی بات بنی ہے ذرا میرے رب کے نام پہ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر یوں کرو کہ دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے. میں دیکھتا ہوں کون دیوانہ وار دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ اللہ کرتا ہے. ہاتھ میرے سونے رب کے نام پہ اٹھانے ہیں. دیکھتا ہوں کون اونچی آواز سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, کون اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ 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 ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ اللہ پاک کے ذکر سے دل کو جتنا سکون ملا ذرا کہیے سبحان اللہ. مونو کر دیں ذرا باواز بلند کہیے سبحان اللہ. آئیے حاضری کے آغاز میں امام اہل سنت بریلی کے تاجدار, بلکہ میں یوں کہوں سنیوں کے تاجدار, عاشقوں کے تاجدار حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن, میں آپ کا کلام پیش کر رہا ہوں. بہت پیاری بات, اعلیٰ حضرت کی ہر بات لکھی ہوئی پیاری ہے, کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ڈوب کے لکھا, کچھ بھی کہا. اور بالخصوص ہمارے شکیب بھائی کی فرمائش ہے, اور یہ ایسی دعا ہے کہ آپ یقین مانیں کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے نا, یہ دعا آج محفل میں بیٹھے بیٹھے قبول ہو جائے تو کوئی دل اس بزم سے میرے سرکار کے کرم اور سرکار کے نور کو سمیٹے سمیت نہیں اٹھ سکتا. کوئی دل بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اگر چاہتے ہیں وہ چمک نصیب ہو تو محبت کے ساتھ مل کے پڑھیے گا.
کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہے، یوں تو موسیٰ بھی ہے، یوں تو یوسف بھی ہے، یوں تو یونس بھی ہے، پر چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے 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 والے۔ غلام نبی خلد میں جا بسے گا، غلام نبی خلد میں جا بسے گا، اور جہنم میں آقا کا دشمن جلے گا، کیونکہ جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بولو چرچا رہے گا، بولو چرچا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حرم کی زمین، حرم کی زمین، اللہ آپ کو بھی دکھائے حرم کی زمین، اللہ آپ کو بار بار لے جائے حرم کی زمین، حرم کی زمین، اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ لوگ پوچھتے نہیں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو آقا کی شان پہ؟ ہم ان کو جواب دیتے ہیں کہ بچوں یہ ہاتھ کیا چیز ہیں، اگر کہو نا کہ سر کٹا دو تو یہ سر بھی کچھ نہیں ہے، ہاتھ تو کوئی ایسے معنی نہیں رکھتے، اگر کوئی کہے کہ حضور کی شان پہ جان دے دو تو یہ سودا بھی سستا ہے، جان
جان دینے کے دعوے ہم کرتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ یہاں پہ میں چاہوں گا کہ سارے اسٹیج سے لے کے آخری فرد تک ہاتھ اٹھا کے اعلیٰ حضرت کے اس عقیدے کو اپنے دل سے لگا کے ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے یہ بات کہیں گے کہ تو زندہ ہے واللہ، 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 تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ جہاں سے دو صدا وہیں سے میرے سرکار سنتے ہیں، جہاں سے دو صدا وہیں سے میرے سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، کیونکہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ جتنے پیران عظام بیٹھے ہیں نا، آج ان کا دل خوش ہو جائے، آج ان کے بزرگوں کی بھی دعائیں آپ کو لگیں، جو ہاتھ اٹھا کے اونچی آواز سے مائک میں آپ کی طرف کروں گا، دیکھوں گا کس کو میرے رب نے حضور کی شان پہ قربان کرنے کے لیے آواز دی ہے، ہاتھ اٹھا کے بولے گا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، مل کے بولیے گا میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ جی ہمارے چیئرمین بیت المال شیخ وحید صاحب کی طرف سے ایک حکم ہے، اس لیے بھی پیش کر رہا ہوں کیونکہ بعض اوقات کیفیت بنی ہوتی ہے اور دل کرتا ہے یہ بات کرنے کو، یہ بات کہنے کو، کرم کی صدا لگانے کو۔ بلکہ دیکھیں نا اللہ نے کتنا رتبہ عطا کیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کا دل کر رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کرم کی بھیک مانگی جائے اور یہ کہا جائے کہ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا عطا کر تو شان کریمی
کا صدقہ کرم کر دے مولا رحیمی کا صدقہ عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ کرم کر دے مولا رحیمی کا صدقہ جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں جو تجھ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا بخشے مینوں جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاؤندا میرا تے جے میں ویکھاں او عملاں والے کچھ نہیں میرے پلے تے جے ویکھاں تیری رحمت بلے 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 میاں صاحب کے اللہ اکبر میاں صاحب کے بہت سے اشعار ہیں
ایک دن میں میاں صاحب کا کلام پڑھ رہا تھا، تو یہاں تو خیر منہ میٹھا کرنے کے لیے یا خوشبودار کرنے کے لیے سونف رکھی ہے، وہاں پہ مصری پڑی تھی میرے سامنے، تو یہ شعر میرے ذہن میں آیا، اور اس دن یہ غالباً بریڈ فورڈ کی بات ہے، انگلینڈ میں سامنے مصری پڑی تھی اور میں کھا بھی رہا تھا ساتھ ساتھ، اور میرے منہ میں مصری تھی، قسم خدا کی جو میاں صاحب نے کہا منہ میں مصری بھی تھی، اتنی مٹھاس نہ تھی، لیکن جب سونے کا نام آیا تو پھر وہ کیا مٹھاس تھی۔ میاں صاحب نے کہا اگر گل سونی لگے تو پھر کہنا سبحان اللہ، نہیں تو تہاڈی مرضی ہے۔ میں بھی لاہوریا ذوق رکھ کے آیا ادھر، میں بھی پنجاب دا ذوق رکھنا تے داتا دی نگری تو آیا، تے جے مزہ آئے گل دا لطف آئے تے پھر سبحان اللہ کہنا، ٹھیک ہے نا؟ کہ ککھ سواد نہ مصری اندر، ککھ سواد نہ او مصری اندر، کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، پر اینا ساریاں چیزاں نالوں، اینا ساریاں چیزاں نالوں، او گلاں سونے دیاں مٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں، او گلاں سونے دیاں مٹھیاں۔ اور یہ بات میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہے انشاءاللہ، میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ بات کہوں۔ آج تو پیران عظام کا ایک ماشاءاللہ آج اتنی ہستیاں تشریف فرما ہیں، آج ہی تو میاں صاحب کی یہ بات کہنے کا مزہ آئے گا کہ میں نیواں میرا مرشد اونچا، 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 اچیاں دے سنگ لائی، اچیاں دے سنگ لائی، صدقے جاواں، صدقے جاواں، صدقے جاواں، اینا اونچے آتوں میں، صدقے جاواں، اینا اونچے آتوں میں، صدقے جاواں، اینا اونچے آتوں میں، جنہ نیویاں نال نبھائی، جنہ نیویاں نال نبھائی، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ بھئی جو مرشد والا بیٹھا ہے ذرا اونچی آواز سے میں کہوں گا میں نیواں، آپ کہیں گے میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ خس خس جلنا قدر نہیں میرا، خس خس جلنا قدر نہیں میرا، صاحب نو وڈیاں، صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھایا سایاں، محل چڑھایا سایاں، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں سونا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا، میں نیواں میرا مرشد اونچا۔ مرشد دا در خانہ کعبہ، مرشد دا در خانہ کعبہ، حج ضروری کریے،
حج ضروری کریے تقوی رکھ محبوبہ والا تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملیے میں نیواں میرا میں نیواں میرا میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں سونا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا لاش میری نو لاش میری نو نہ کفنانا نہ ہتھ لانا نہ نہلانا نہ نہلانا نہ دفنانا جد تک پیر نہ آوے میرا جد تک پیر نہ آوے میرا جد تک پیر نہ آوے میرا آپ پڑھن تکبیراں میریاں آپ پڑھن تکبیراں میریاں آپ پڑھن تکبیراں میریاں چک بقی دفناوے میں نیواں میرا مرشد اونچا میں نیواں میرا مرشد اونچا آپ پڑھن تکبیراں میریاں چک بقی دفناون چاہتے ہیں نا بقی پاک مل جائے چاہتے ہیں نا تو پھر جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں جا کر یہ بات ضرور عرض کیجئے گا کہ لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے لو مدینے کی لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے گئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے گئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے نے بہت لمبا سفر کیا ہوگا گولڑا شریف سے پہنچے ہوں گے جدہ جدہ سے پہنچے ہوں گے مکہ مکہ میں کیا ہوگا عمرہ کر کے پہنچے ہوں گے مدینہ شریف جب مدینہ شریف پہنچ گئے ہوں گے تو سنہری سنہری جالیوں کے سامنے حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کیا عرض کیا ہوگا کہ ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج ایک جھلک آج ایک جھلک آج ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کہ مکی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اور حاضروں ناظروں نور و بشروں غیب کو چھوڑ اوے شکر کر وہ تیرے اوے شکر کر بلکہ شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے گئے شرم کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں صدیقی بیٹھے ہیں عاشق بیٹھے ہیں صدیق اکبر کا نام آیا آپ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں کتنے خوش ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں کچھ لوگ خوش نہیں ہوتے وہ خشک ہو جاتے ہیں تو پیر صاحب نے ان کے لیے کہا کہ نام آنے سے نام آنے
سے ابو بکر عمر کا لب پر وہ چلے آ تو بگڑتا ہے بس تو ہی سڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے گئے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں آخری شعر اپنی حاضری کا پیش کر رہا ہوں مدینہ شریف جانا ہے نا ان پیران عظام کے سنگ جانا ہے نا انشاءاللہ تو جو میری دعا ہے دلی کہ اگر مجھے میرے شکیب بھائی کو میرے حج کے ساتھی ہیں یہ سفر حج کے ساتھی ہیں اللہ ہم سب کو حج کا ساتھی بنا دے اور ہم یہ کہتے آئیں ہم حضور کی گلیوں میں جب جا رہے ہوں تو یہ کہیں کہ میں کشوں مدینے چلے آؤ مدینے چل 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 آؤ مدینے چلے دکھرن جو علم سب چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے پٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشوں آؤ مدینے چلے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ عطاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں میں کشوں آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اللہ یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نانیر بگایا پڑھ دیے نا دکھڑ سنایا پڑھ دیے اللہ دے سونے محبوبہ اللہ دے سونے محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار میں اپنی حاضری کمپلیٹ کر رہا ہوں ختم کر رہا ہوں بس میں یوں کہوں کہ تاجدار حرم ادھر سے آواز آئے ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا سرکار ٹائم اچھا چلے پیش کر دیتا ہوں اصل میں تو اپنی حاضری کمپلیٹ کر چکا تھا چونکہ مجھے کیفیت کا پتہ ہے مجھے ہمارے بھائی نے بھی کہا عقیدہ اہل سنت ہے
اور یہ حقیقت ہے. اگر آپ, میں نے 2-3 اشعار پڑھنے ہیں جو انہوں نے مجھے حکم دیا ہے, لیکن اگر آپ میرے ساتھ اس عقیدے میں شامل ہو کے ہر شعر کے آخر میں کہہ دینا کہ حضور جانتے ہیں. اللہ اکبر. کیا کہنا ہے یار؟ آواز آنی چاہیے. اللہ نے آوازیں دی ہیں, کہاں لے کے جاؤ گے ان آوازوں کو؟ اگر حضور کے عقیدے پہ نہیں بیان کرنی تو کوئی فائدہ نہیں ان آوازوں کا. ہاتھ اٹھا کے کہو حضور حضور حضور. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, کیونکہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے جبریل والا. سنیے سنیے, بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے جبریل والا, جے والا نہیں, جبریل کے جے والا, جبریل علیہ السلام کے جے والا. کہ پہنچ کے سدرہ پہ روح امی یہ کہنے لگے. پہنچ کے سدرہ پہ بدر بھائی جبریل امی یہ کہنے لگے. کیا کہا؟ کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں. یہاں سے آگے کا رستہ میرے حضور جانتے ہیں. آخری شعر اور حاضری مکمل. حاصل کلام شعر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہ آیا تو پیسے واپس. یہ وہ شعر ہے کہ لطف نہ آیا تو پھر کہنا, کیونکہ جس نے یہ شعر لکھا ہے وہ تو خود جھوم جاتا ہے جتنی بار بھی سنتا ہے. کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر. بروز حشر شفاعت کریں گے چن 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 کر. کیونکہ ہر ایک غلام ہر ایک غلام ہر ایک غلام ہر ایک غلام کا چہرہ ہر ایک غلام ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام دیکھو ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. کیا ہے دل میں ہمارے حضور جانتے ہیں, کیا ہے دل میں ہمارے حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کے بارے حضور جانتے ہیں. ہر ایک غلام کے بارے حضور جانتے ہیں. جناب حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے, جناب حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ ہے.
फलक पे कितने हैं तारे हुजूर जानते हैं, फलक पे कितने हैं तारे हुजूर जानते हैं। मुक़त्तिआत के माने न तुम तलाश करो, मुक़त्तिआत के माने न तुम तलाश करो, हुरूफ क्यों ये उतारे हुजूर जानते हैं, हुरूफ क्यों ये उतारे हुजूर जानते हैं। कि जब भी पूछा कि इस बात का है क्या मतलब, कि जब भी पूछा कि इस बात का है क्या मतलब, सुहाबा मिल के पुकारे हुजूर जानते हैं। और बड़ी प्यारी सी बात है कि आ जाओ बाज करो दुश्मनों न गुस्ताखी, आ जाओ बाज करो दुश्मनों न गुस्ताखी, बुग़्ज़ है दिल में तुम्हारे हुजूर जानते हैं। सामने मोहतरम हाफिज अहमद रजा कादरी साहब बारगाह रिसालत में अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे। अल्लाह इनका पढ़ना कबूल फरमाए, हम सब का सुनना कबूल फरमाए। आज की इस महफिल में पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, फ़ख्रुस्सादात, इज़्ज़त माब मोहतरम मुकर्रम जनाब पीर सैयद जावेद अहमद शाह साहब नूरी दामत बरकातुल कुद्सिया दरबार आलिया चूरा शरीफ, पीर तरीक़त